رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں آپ جتنی عبادت کریں، جتنے نیک کام کریں، آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایک نیکی کریں گے تو 70 گنا اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، حدیث پاک ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ اکثر یہ سوال کیا کرتے ہیں، آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال چلتا ہوگا کہ یار جب رمضان شریف میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اس کو بھی بتاتا ہوں۔ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کے تحت گناہ کرتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ اگر انسان چاہے گا تو وہ ضرور کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یہ بات حقیقت ہے، حضور نے فرما دیا، اور جو حضور نے فرما دیا وہ ہمارے لیے بات حقیقت ہے، اٹل ہے۔ لیکن جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، اس میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے بچتا رہے اور اس پاک مہینے میں عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ ویسے تو ہر مہینہ ہمارے لیے عبادت کا ہے، ہر دن ہمارے لیے عبادت کا ہے، لیکن یہ خاص کچھ دن ہوا کرتے ہیں اور خاص مہینے ہوا کرتے ہیں، انہی مہینوں میں یہ ایک پاک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے، اس کی عبادت نہ کر سکے، روزے نہ رکھ سکے، تو پھر کیا کرو گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان شریف میں زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ اگلے رمضان شریف آنے سے پہلے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اسے جنت میں لے جائے، کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، تمام گناہوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس پاک مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں اور اس کے حضور حاضر ہو جائیں، نمازیں ادا کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، اوراد و وظائف کریں اور اس رب کو راضی کرنے پر لگ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان سب سے توبہ کر لیں، اور اس بات کی بھی توبہ کریں کہ یا اللہ آئندہ بھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو پائے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں گے، اللہ آپ کی ایک توبہ سے آپ کو معاف فرمانے والا ہے، ایک توبہ سے آپ کو معاف فرما دے گا۔ پھر یہ پاک مہینے میں آپ توبہ کریں گے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، وہ اپنے واقعہ سنا ہوگا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک مجوسی تھا، اس کا بیٹا بازار میں کچھ کھا رہا تھا تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا اور کہا تو مسلمانوں کے بازار میں اس رمضان شریف کے مہینے میں کھلے عام سب کے سامنے تو کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا ابا میں تو کھا رہا ہوں، آپ بھی تو رمضان شریف کے مہینے میں کھاتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا میں رمضان شریف کے مہینے میں کھاتا ہوں، مجوسی ضرور ہوں لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، میں کسی کو دکھا کے نہیں کھاتا ہوں، میں گھر کے اندر چپ کے کھا لیتا ہوں۔ رمضان شریف کا ادب و احترام میرے اندر بہت ہے، میں رمضان شریف کا بہت زیادہ ادب و احترام کرتا ہوں۔ جب اس کا وصال ہوا نا، اس کی موت ہوئی، تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت کے محلوں میں ٹہل رہا تھا، جنت کے محلوں میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے پوچھا میاں تمہارے ساتھ یہ کیسا سلوک ہوا کہ تمہیں جنت کیسے نصیب ہو گئی؟ اس نے کہا جب میں مرا نا، اللہ رب العزت نے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دی، ایمان سے سرفراز کر دیا، اور آج اسی نیکی کے جو میں نے اپنے بیٹے کو مارا تھا، جو رمضان شریف کے مہینے میں وہ کھا رہا تھا، وہ نیکی جو میں نے کی تھی، اسی نیکی کے صدقے سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت کو کس بندے کی کیا ادا پسند آ جائے وہ میرا رب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ جب چاہے جسے چاہے توبہ کی توفیق دے دے، اور جسے چاہے وہ جنت میں بھیج دے، اور جسے چاہے جہنم میں بھیج دے۔ رمضان شریف کی جہاں فضیلت ہے، رمضان شریف
میں ایک نیکی کرنے کا جہاں 70 گنا ثواب ہے، وہیں اس کا پلٹ بھی ہے۔ اگر کوئی رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے کو عذاب بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے، عذاب بھی ویسے ہی ملتا ہے۔ ہاں، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان میں گئے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک قبر دیکھا جو تازی قبر تھی، آپ نے دیکھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا اس قبر کے حالات مجھے جاننے ہیں، یا اللہ میرے اور اس قبر کے مردے کے درمیان جو پردے ہیں اس کو ہٹا دے، میں حالات جاننا چاہتا ہوں کہ اس قبر کے مردے پر اس ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول کی، اور آپ کے اور اس مردے کے درمیان جو بھی حجابات تھے، جو بھی پردے تھے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان پردوں کو ہٹا دیا۔ پھر حضرت علی نے اس مردے پر کیا عذاب ہو رہا تھا سب دیکھا۔ وہ مردہ کہہ رہا تھا کہ اے علی، میں آگ میں ڈوب رہا ہوں، میں جلایا جا رہا ہوں، مجھ پر آگ برسائی جا رہی ہے۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا اس کی بخشش عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، علی تم اس کی بخشش کے لیے دعا نہ کرو، تم اس کی بخشش کے لیے نہ کہو، کیونکہ یہ رمضان شریف میں گناہ کرتا تھا، رمضان شریف کے روزے بھی رکھتا تھا اور رمضان شریف میں گناہ بھی کرتا تھا۔ ہاں، دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں یہ گناہ کیا کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں، دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور جب روزہ افطار کر لیتے ہیں پھر ہلڑ بازیاں کرتے گھومتے ہیں۔ ہاں، ہوٹلوں پہ چلے جاتے ہیں یا کہیں چلے جاتے ہیں، ہلڑ بازیاں کرتے گھومتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ دن میں روزہ رکھو اور رات کو شیطانوں والی حرکتیں آپ کرو، رات کو گناہ کرو، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا پاکیزہ ہے، بڑا ادب کا مہینہ ہے، اس میں جتنا بھی اس مہینے کا آپ ادب کرو اتنا ہی کم ہے۔ ہاں، اس مہینے میں بس آپ اوراد و وظائف کرو، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اور زیادہ کچھ آپ کو ادھر ادھر ہلڑ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ کود پھاند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے کا ادب کرو، اور رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے ایسا کہا کرو، یہ مت کہا کرو کہ رمضان چل رہا ہے، کیونکہ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ رمضان چل رہا ہے، کہ رمضان آیا یا رمضان چلا گیا، بلکہ یہ کہا کرو کہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یا رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، یا رمضان شریف کا مہینہ جانے والا ہے۔ ہاں، تو یہ باتیں ہیں، کچھ یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پاک مہینے میں یار ہمیں مہلت ملی ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، کیونکہ انسان کو مہلت نہیں مل پاتی ہے، اور موت کا ہچوکا بند جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا، کوئی کچھ لے کے نہیں جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر آپ کسی کو صدقہ بھی دیں گے نا، کسی غریب کی مدد بھی کریں گے تو کئی گنا آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس پاک مہینے کے صدقے سے، اس پاک مہینے کی برکت سے آپ غریبوں کا بھی خیال رکھیں اور غریبوں کو بھی دیکھیں، غریبوں کی بھی مدد کریں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، چاہے وہ مالدار آ جائے، کروڑ پتی آ جائے، آپ سے مانگے تو آپ اس کو خالی ہاتھ مت بھیجنا۔ ہاں، ہو سکتا ہے اللہ امتحان تمہارا لے رہا ہو، ہاں، تو کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ مت بھیجنا، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دینا۔ تھوڑا بہت دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال میں کمی نہیں آ جاتی ہے، اللہ اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، برکتیں حاصل کرو، اور اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اس مقدس مہینے کے صدقے سے، ماہ رمضان شریف کے صدقے سے ہم تمام لوگوں کو فیضیاب فرمائے، اور اس مقدس مہینے کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔